اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر جوہری کا سلام قبول ہو۔ اور جناب علی، آج جو بات ہوگی وہ برج کینسر والوں کی ہوگی، یعنی سرطان کی۔ چونکہ مہینہ بھی یہ آپ کا چل رہا ہے، دورانیہ بھی آپ کا چل رہا ہے، اور آج بات بھی منڈے کے دن کے حوالے سے ہوگی۔ تو منڈے کا دن جو ہے وہ برج کینسر والوں کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا دن ہوتا ہے، اور یہ ان کا لکی ڈے پہ شمار کیا جاتا ہے۔ اب جن خواتین و حضرات کے جو کام رکے ہوئے ہیں، یعنی کہ کئی مہینوں سے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کاموں کو کیا جائے اور وہ کام ہو کے نہیں دے رہے، تو یقیناً آج ان کاموں کے کرنے کا دن ہے۔ اور منڈے کا دن جو ہے وہ مون یعنی چاند کا دن ہے، تو چاند کا دن جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا دن ہوتا ہے، لکی دن ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے سفید رنگ کا استعمال کرنا ہے اپنے لباس میں، اور خواتین جو ہے وہ ملٹی شیڈ یعنی ملے جلے رنگوں کا استعمال کر سکتی ہیں، اور بیبی پنک کلر کا بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ لیکن مردوں کے لیے اسپیشل جو رنگ ہے آپ کا، وہ آج کا دن جو ہے وہ سفید رنگ کا لباس پہن کے آپ دفتر جائیے یا جن کاموں میں آپ جاتے ہیں جائیے، انشاءاللہ آپ کی شخصیت بہت اچھی لگے گی۔ منڈے کے دن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ پیر کا دن اردو میں کہلاتا ہے۔ پیر، آپ کو پتہ ہے کہ پیر صاحب، اب وہ پیر کا دن اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ دن جو ہے یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ آپ جو ہے وہ پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے تھے، اس لیے اس کو پیر کا دن مانا گیا ہے۔ اب پیر کا دن تو یہ اردو میں رکھا گیا ہے، لیکن دوسرے سوموار، منڈے، بہت سارے دنوں کے بہت سارے نام اس کے الگ الگ زبانوں کے اندر رکھے گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ پیر کا دن جو ہے وہ واقعی اتنا پاورفل دن ہے کہ اس کے اندر جو بھی آپ کام کرتے ہیں تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، خاص کر کے برج کینسر والوں کے لیے۔ ویسے تو سارے دن اللہ پاک کے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دنوں کی ایک اپنی فضیلت ہوتی ہے۔ جس طرح جمعہ سید الایام ہے، اسی طرح منڈے کا دن بھی پیر کا دن مانا گیا ہے، یعنی وہ بھی ایک بہت بڑا دن مانا گیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اتوار کے دن کی جو رات ہوتی ہے اس کو شب پیر کہتے ہیں، اور اس میں بھی بہت سے بزرگان دین عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے دن یعنی صبح صادق کے وقت آپ کی ولادت ہوئی تھی، آپ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ گو کہ اللہ پاک نے آپ کو دنیا بنانے سے پہلے، کائنات بنانے سے پہلے آپ کا نور بنایا تھا، لیکن تشریف آوری جو آپ کی ہوئی وہ 12 ربیع الاول، اور جناب وہ پیر کا دن تھا۔ تو پیر کے دن کو اس لیے معتبر دن مانا جاتا ہے۔ اور منڈے جو دن آپ کا ہے وہ برج کینسر والوں کے لیے بہت لکی ڈے ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو سفید رنگ کے استعمال کے ساتھ صدقہ بھی سفید رنگ کی چیز کا کرنا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کسی کو کوئی جوڑا سفید رنگ کا دے دیجئے، چینی ہے، آٹا ہے، چاول ہے، سفید رنگ کی کوئی بھی چیز کا صدقہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق ادا کیجئے۔ اور یہ آپ کو جب آپ صدقہ شروع کریں گے تو یہ 7 منڈے تک، یعنی کہ ہر ہفتے منڈے کے منڈے آپ نے یہ صدقہ دینا ہے، اور یہ 7 منڈے تک مسلسل جائے گا۔ جب آپ 7 منڈے تک پورا یہ صدقہ کریں گے، روزانہ نہیں کرنا، ہر منڈے کے منڈے، تو یہ صدقہ جو ہے آپ کا ایک 1.25 ماہ تک کا ایک دورانیہ ہوگا، جس میں اگر آپ کی کوئی بھی چیز جو بڑا کام نہیں ہو پا رہا تھا، انشاءاللہ یہ 7 صدقے کرنے سے یہ آپ کا کام پورا ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ جی نمبر ہمارے لیے کون سا لکی ہے؟ تو نمبر آپ کے لیے 2، 4 اور 7، 2، 4 اور 7، یہ نمبر آپ کے لیے لکی ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کی خریداری کر رہے ہیں تو 2 نمبر کو، 4 نمبر کو اور 7 نمبر کو استعمال کریں گے۔ کوئی مکان لے رہے ہیں، کوئی آفس لے رہے ہیں، کوئی دکان لے رہے ہیں، کوئی گاڑی کا سودا کر رہے ہیں یا بائک لے رہے ہیں، تو اس کے نمبر کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اس کا ٹوٹل عدد 2 بنے، 4 بنے یا 7 بنے۔ ان سب چیزوں کو جب آپ مد نظر رکھیں گے، اور ایک اسٹون جس کا نام اوپل ہے، اگر آپ کی طاقت ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا مہنگا نگین ہے، تو اس کو اگر آپ پہن سکتے ہیں تو پھر اس کو آپ انگوٹھی بنوا لیجئے، اور پھر ٹائمنگ آپ ہم سے پوچھ لیجیے گا کہ بھائی اس کو کس ٹائم پہ پہننا ہے۔ کچھ خواتین و حضرات ہمیں کال کر کے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی ہم نگینے کی پہچان کیسے کریں، تو وہ آپ نے ایک مثال سنی ہے کہ ہیرے کی قدر جوہری جانے۔ تو یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ آج کل چائنا نے ایسی چیزیں بنا دی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا اصلی نقلی کی پہچان تھوڑی سی مشکل ہوگی۔ اسی زمرے میں انہوں نے نگینے بھی ایسے بنا دیے، اور اوپل کا نگینہ جس طرح میں بتا رہا ہوں وہ تو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ اصلی نگینے سے زیادہ نقلی نگینہ خوبصورت لگتا ہے، اتنی اس کے اندر بیوٹی ہے۔ لیکن جوہری اس کو پہچانتا ہے کہ جوہری آپ کو، میرے علاوہ بھی بہت سے جوہری ہیں،
وہ آپ کسی جوہری کو دکھائیے کہ یہ اوپل اصلی ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس کو آپ ویئر کیجیے گا۔ اگر آپ وہ آرٹیفیشیل نگینہ پہن لیں گے تو پھر وہ آپ نے اپنے برج کے مطابق جو ہے وہ نگینہ ویئر نہیں کیا۔ تو یقیناً ان سب چیزوں کو جب آپ جو کہ میں بتا رہا ہوں استعمال کریں گے تو اس کے فوائد بھی آپ کو ملیں گے۔ اور پیر کا جو دن ہے، اس سے ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ اب یہ پیر کا جو دن ہے کہ اس میں پیر بنانے کی بات ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ پیری مریدی کرتے ہیں، اور واقعی مرشد جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کو لے کے چلے ساتھ، یعنی روحانیت اور تصوف کا جو تعلق ہے وہ پیر کے دن سے منسوب ہے، اور وہ جمعرات سے بھی منسوب ہے اور جمعے سے بھی منسوب ہے، لیکن پیر کے دن سے زیادہ یوں منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو پیر کا جو دن ہے اس میں اگر آپ پیری مریدی کی، یعنی کہ آپ کا کوئی مرشد ہے، تو آپ کا اگر مرشد بن چکا ہے تو آپ کو پھر اسی کی پیروی کرنی، کیونکہ وہ جو معاملہ طریقت کہا جاتا ہے اس میں شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت ہے، اس کی بات ماننی۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو اپنا پیر نہیں بنایا اور آپ کسی کے مرید ہونا چاہتے ہیں تو پیر پھر آپ وہ تلاش کیجئے کہ جو لکڑ پیر ہو۔ اب آپ کہیں گے لکڑ پیر کیا ہے؟ لکڑ پیر اور پتھر پیر، یہ دو مثالیں دی جاتی ہیں۔ یعنی کہ لکڑی کو اگر آپ پانی میں ڈال دیں اور اس کے اوپر آپ سوار ہو، اتنی بڑی لکڑی ہو، تو وہ آپ کو ڈوبنے نہیں دے گی۔ لیکن اگر پتھر پیر اگر آپ کا ہوگا، یعنی کہ وہ جو پیر جو خود جعلی پیر اور کچھ نہیں جانتا، تو وہ پتھر کی طرح آپ کو بھی لے ڈوبے گا ساتھ ساتھ۔ تو پیر بنانے کے اندر تھوڑی سی آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی کہ آپ کو پیر بنانے سے پہلے آپ موازنہ تو نہیں کر سکتے بزرگوں کا، ہم بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور اپنی عقل کا تھوڑا سا استعمال کرتے ہوئے آپ نے اگر کسی کا یعنی کہ ہاتھ پکڑنا ہے، بیعت ہونا ہے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا معلومات یعنی کہ ہونی چاہیے کہ بھائی میں اگر کسی کو پیر بناؤں تو وہ میرا پیر اور مرشد کیسا ہونا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو 2 مثالیں دے دی، اس میں سے ایک مثال آپ نے لکڑ پیر والی جو مثال ہے اس کو لینا ہے۔ تو اسی پیاری سی بات کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو آپ کو دیگر باتیں بتائیں گے۔